بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، بنگش اسٹڈی اینڈ ٹریول۔ اچھا، آج ایک اہم ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے جب آذربائیجان میں بہت سے لوگ، آپ کو پتہ ہے آج کل واپس آ جاتے ہیں، ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مسئلے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ایئرپورٹ پہنچ کے آپ سے کیا کیا وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کے، اور اس کے علاوہ کیا کیا کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آذربائیجان جب آپ جاتے ہیں تو 3 طرح کی ویزوں پہ آپ لوگ میکسیمم لوگ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹورسٹ کا، دوسرا ہوتا ہے بزنس کا، اور تیسرا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا۔ تو پہلے ہم بات کریں گے ٹورسٹ ویزے کے۔ تو ٹورسٹ ویزا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ای ویزا لیتے ہیں، خاص کر پاکستان اور انڈین کے لیے میں بات کروں گا، تو ای ویزا ایشو ہو جاتا ہے 3 دن میں۔ اس کے بعد آپ کے پاس کم از کم ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، اور ایک کنفرم ہوٹل بکنگ ہو، جتنے دن آپ ادھر رہیں۔ آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے، ایک پیپر پہ لکھیں کہ آپ نے کون کون سی جگہ وزٹ کرنی ہے۔ تو آپ پہلے سے ریسرچ کر لیں کہ بھئی میں نے ادھر وزٹ کرنا ہے اور یہ جگہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ جاتے ہیں تو ادھر پھر آپ نے وہ کرنا ہے، وہ پلاننگ دینی ہے کہ میں یا ادھر جاؤں گا، مثال کے طور پر باکو ہے، اس کے علاوہ گینجا ہے، اس کے علاوہ اور بھی شہر ہیں، تو وہ سٹیز وغیرہ آپ نے پہلے سے سرچ کرنے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹکٹ کنفرم ہونی چاہیے ریٹرن، اور کوشش کریں کہ وہ ایک ہی PNR پہ بنے ہو، مطلب اس سائٹ کی اور دوسری سائٹ کی الگ الگ ٹکٹ نہ ہو، وہ ایک ٹکٹ نمبر ہونا چاہیے اس کا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے کہ آپ کون سے ہوٹل میں جا رہے ہیں، اس کی پیمنٹ کتنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہو تو اچھی ہے، اگر آپ کی عمر کم ہے تو آپ کو تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے ٹورسٹ میں، کیونکہ بہت سے پاکستانی ادھر جا کے اور انڈین ادھر جا کے کبھی کبھار وہ سربیا جانے کی کوشش کرتے ہیں انڈین، اور پاکستانی ایسے بھی ہیں جنہوں نے رشیا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی ہیں، تو وہ انٹری مشکل سے دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی ٹریولنگ ہسٹری ہے اور آپ کے پاس ایکسپنس ہونا چاہیے، شو منی، آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ کے وہ جو ہوٹل ہیں ان کو کوریج کرے، اور جو وہ ہے وزٹ ہے اس کو وہ کرے، تو پھر آپ کو انٹری میں آسانی ہوگی۔ اچھا، دوسری جو ویزا ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ویزے پہ یہ ہے کہ آپ کی ایج 45 سے کم ہونی چاہیے۔ اگر آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، اس میں اسٹڈی میں 2 قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ ایک تو جینون جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آگے ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں، تو ان کو تو یہ ہے کہ پہلے سے انفارمیشن لینی چاہیے کہ کون سی یونیورسٹی میں کرنا ہے اور کتنی فی ہے۔ اور دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ جو ویزا کے لیے جاتے ہیں، حقیقت میں یہی ہے کہ وہ ان کا جو موٹو ہوتا ہے یا جو سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں سیٹل ہو جائیں، بزنس دیکھیں۔ لیکن وہ چونکہ اسٹوڈنٹس ایک ایسی ویزا ہے جس کے لیے آسانی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزے میں پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر ہونا چاہیے یونیورسٹی کا، اور اس کے بعد آپ کے پاس اکاموڈیشن کے لیے ارینجمنٹ پہلے سے کرنی چاہیے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فی ہے پلس اکاموڈیشن چارجز پلس آپ کے ایکسپنسز وہ سارے ہونے چاہیے، تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ اگر آپ سے امیگریشن والے پوچھیں کہ آپ کے پاس ٹیوشن فی ہیں تو آپ ان کو دکھا سکیں۔ دوسری بات کہ جو وہ ہے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیوشن فی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایکسپنس سارے ہونے چاہیے جو آپ شو کر سکیں کہ بھئی میرے پاس یہ ٹریول کے ایکسپنس ہے یہاں پہ رہنے کے۔ اور ایکسیپٹنس لیٹر آپ کا جینون ہونا چاہیے، فیک کبھی نہ بنائیں، جہاں سے بھی بنائیں تو کوشش کریں کہ جینون ہو، کیونکہ جب آپ جاتے ہیں تو ادھر آپ کو وہ آپ کو روکیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، تو آپ کہیں گے یہ یونیورسٹی ہے، کون سی ہے، آذربائیجانی لینگویج ہے، آگے کیا کرنا ہے، تو وہ بھی آپ کو ایک پلان ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں۔ اس کے علاوہ جو لیٹر ہے وہ شاید یونیورسٹی کال کر لے، وہاں سے کنفرم کر لے کہ مطلب یہ لیٹر ایشو ہوا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ فیک والا کام نہیں چلے گا، تو آپ پھنس جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جینون ایکسیپٹنس لیٹر لیں، اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس ہے وہ سارے لیں۔
تیسرا ہے بزنس کا. آج کل جتنا میں نے سنا ہے تو آذربائیجان میں جو بزنس پہ جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے پاس کافی بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کا بزنس یہاں پہ بھی مطلب پاکستان یا انڈیا میں اسٹیبلش ہوتا ہے، ان کے پاس بزنس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکومنٹس آپ کو اپنے ساتھ لے جانی چاہیے. اس کے علاوہ وہاں پہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں، مثلا آذربائیجان باکو میں آپ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو کس نے انوائٹ کیا، تو وہ بھی آپ کے پاس ایک ہونی چاہیے کہ بھئی اس بندے نے مجھے انوائٹ کیا ہے. ان کا اگر ہو کمپنی ہو تو وہ انویٹیشن لیٹر وغیرہ ایفیڈیوٹ اور ترجمہ کرا کے وہ کہ بھئی یہ میرے پاس آ رہا ہے، میرا یہ بزنس ہے، میرے یہ کمپنی کے ڈاکومنٹس ہیں، تو یہ میرے پاس آ رہے ہیں. کیونکہ بزنس پہ یہ انٹری بہت مشکل سے دیتے ہیں آج کل جتنا میں نے سنا ہے. تو کوشش کریں کہ پہلے تو بزنس پہ جائیں نا، اگر جائیں تو آپ کے پاس وہاں کی بھی ڈاکومنٹس ہوں اپنے ملک کے. آپ پاکستان یا انڈیا سے ہیں تو وہ ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ آپ کے پاس آذربائیجان میں ایک آذربائیجانی بندہ ہو، اس نے آپ کو انوائٹ کیا ہو کہ بھئی آپ آ جائیں میرے ساتھ بزنس ڈیل کریں، یہ آپ کی میٹنگ ہے. تو آپ نے وہ ایک پلان اچھا یہ ہوگا کہ ایک پلان تیار کرے کہ بھئی میں فرسٹ ڈے جاؤں گا تو میں ان بندے سے میٹنگ کروں گا، یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں. کیونکہ میں نے سنا ہے ایک بندے کو ایئرپورٹ پہ انہوں نے روکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بزنس ہے میرا، ان کے پاس سیمپل وغیرہ بھی تھے تو انہوں نے دکھائے ہیں امیگریشن کے، میرے سیمپل لے کے آئے ہیں تو بزنس میں دیکھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کس بندے کے پاس آئے ہو، کون سا بندہ ہے، ان کے مجھے کوئی انفارمیشن دو کہ کس بندے. تو اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں میں مارکیٹ دیکھوں گا، تو جہاں پہ بھی میرے بزنس ڈیل بنے تو وہ میں کروں گا. تو انہوں نے ان کو واپس کیا تھا. تو کوشش کریں کہ بزنس کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں، شو منی ہو، ٹکٹ جو بھی ہو، ریٹرن ہو، ایک PNR پہ ہو. تو یہ 3 قسم کے مطلب جو وزٹ لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں آذربائیجان. تو کوشش کریں کہ ڈاکومنٹس پورے ہوں، کیونکہ آج کل وہ امیگریشن والے کویشچن پوچھتے ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ بندہ جینون وزٹر ہے یا بزنس والا ہے یا اسٹوڈنٹس ہے یا نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ ڈاکومنٹس پورے کر لیں پھر ہی ٹریول کریں، کیونکہ آدھے ڈاکومنٹس پہ پھر آپ کو مسئلہ ہوگا تو وہ آپ کو واپس بھیج سکتے ہیں، اور کافی لوگوں کو انہوں نے واپس بھیجا بھی ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کچھ انفارمیشن ہے. ہاں کووڈ کا ایک بات میں بھول گیا کہ کووڈ کا جو سرٹیفکیٹ ہیں تو اچھا ہے اپنے پاس رکھو، لیکن انہوں نے ابھی کووڈ کی وہ شرط ختم کر دی ہے. لیکن جتنے زیادہ اچھے ڈاکومنٹس ہو اتنی انٹری میں آسانی ہوگی. امید ہے ویڈیو آپ کو فائدہ دے گی. اس کو فارورڈ کریں جو بھی ٹریول کرنا چاہیں، اور اگر ان کا کوئی اور سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.